علی بھائی، ابھی ایک سب سے زیادہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان میں عوام الناس بہت ہی زیادہ جذباتی اس مسئلے پر ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو وفات ہے، جس کو وہ شہادت کہتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ ابان بن ابی عیاش کہنے کا تو تابعی ہے لیکن یہ کذاب راوی ہے۔ اب یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے شاہ جی، جو کہتے ہیں کہ جی سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین، اس کو یزید کو پھر تابعی بنا دیتے ہیں۔ تو تابعی تو ابان بن ابی عیاش بھی ہے، تابعین، ہاں تابعی ہے، ابان بن ابی عیاش تابعی ہے۔ جی ہاں، یہ غالباً 146 ہجری میں فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے، وہ بھی تابعی ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ بعض کے نزدیک تابعی ہیں، بعض کے نزدیک تبع تابعی ہیں۔ بہرحال ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ علی بن عثمان حجویری نے ان کو کشف المحجوب میں تبع تابعی لکھا ہے، اور مجھے یہ مضبوط قول تبع تابعی والا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ان کے زمانے کا ہی ہے، ابان بن ابی عیاش۔ اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب لکھا ہے، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اسماء کی کتابوں میں، اسماء الرجال کی کتابوں میں کذاب لکھا ہے۔ لیکن ظاہر روزی روٹی چلانے کے لیے پھر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ٹھیک ہے، ہمیں ایکسیپٹیبل، یہ اس نے سٹوری ساری گھڑی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف۔ نعوذ باللہ، بالکل یہ جھوٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ خالد بن ولید کے اوپر بھی جھوٹ باندھا گیا کہ وہ بھی گھسیٹ کے لائے اور یہ ہو گیا، دروازہ پھینکا۔ البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا، مصنف ابن ابی شیبہ سے، میں نے مسند نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جی سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا، اور وہ کہتے ہیں جی سنی کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے، پھر لا بھی دیتی بارش۔ تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی، یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا، زید بن اسلم جو حضرت عمر کا غلام ہے، اسلم اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم، ان سے بیان کر رہا ہے، وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اس نے اسی وقت کہیں سے سنا ہوگا، اس وقت بھی تو اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ اور اگر اس روایت کو کوئی صحیح مانتا ہے، جس طرح کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں نہیں روایت صحیح ہے، اور وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں تو سیدہ فاطمہ کی عزت ہے کہ ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی اور سیدنا عمر نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں اللہ کے محبوب کے بعد سب سے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر لوگ اپنی طرف، میرے نزدیک تو یہ روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور اگر یہ معاملات تھے تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا، جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی، وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے، اور لیکن ذاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ جس طرح سنی جو ہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، تو سنی بھی کرتے ہیں، یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کس کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں، حضرت عمر کی، وہ جو سیدہ عائشہ کے بارے میں ایک منسوب اثر بیان کرتے ہیں، اور یہ مشکات میں موجود ہے، امام شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا ہے یہ جھوٹی روایت ہے، شیخ البانی نے بھی کہا جھوٹی۔ اور پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ بتائیے کہ کس کی نیکیاں ستاروں کے، ان کا سیدنا عمر کی، کہا کہ میرے باپ، ان کا جی وہ تو تیرے، ان کی پوری زندگیاں تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جعلی روایت، حالانکہ اس سے بڑی روایت صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی علی پر رشک کروں گا، کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نے اس 72 حدیث میں روایت ڈالی ہے، اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں شاہ جی۔ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ بغض رکھتے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع کو کہ حسن و حسین کی شان میں، حضرت علی کی شان میں جتنی کرٹیکل حدیث ہیں، ان کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں رشک کرتا تھا کہ علی کو جھنڈا ملا، مجھے مل جاتا کاش، اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی تمنا نہیں ہوئی لیڈرشپ کی سوائے اس موقع کے۔ یہ صحیح مسلم میں نے 72 حدیث میں ڈالی ہوئی ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اچھا، اسی میں علی بھائی